بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امداد حسین شہزاد لندن سے اپنے ولاگ لندن ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں السلام علیکم عرض کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک 16 سال کا بچہ جس کے ساتھ پاکستان سے آئے ہوئے ایک بد کردار اور گھٹیا قسم کے شخص عابد شیر علی نے جو ہے بڑی زیادتی کی تھی، کھانا کھاتے ہوئے اس کی فیملی کو تنگ کیا اور گالیاں دیں اور غلیظ گالیاں دیں۔ لیکن ہوا کیا، قدرت بھی تو اپنا کام دکھا رہی ہوتی ہے۔ وہی 16 سال کا بچہ ان کے گلے کی ہڈی بن گیا اور میاں بیمار شریف کو عابد شیر علی کے اس قدم کے بعد گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ ان کے بیٹوں کو، ان کی جتنی بھی فیملی کے ممبران ہیں، ان کو اپنے گھر کے دروازے سے باہر آنا مشکل ہو گیا، کیونکہ شایان علی کیلا اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھی سب مل کر چور چور کے نعرے لگانا شروع ہو گئے۔ انہوں نے ایک مشن بنا لیا کہ ان چوروں کو اس ملک سے نکال کر رہنا ہے۔ آج میرے پاس ایک بڑی اہم خبر ہے، آپ اس کو خبر تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک ڈس انفارمیشن ہے، اور وہ ڈس انفارمیشن کہاں سے پھیلائی جا رہی ہے۔ مریم نواز اور اس کے چیلے چانٹوں لونڈے لپاڑوں کا کیا کام ہے اس سارے معاملے میں، وہ بھی آج آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور یہ ڈس انفارمیشن اتنی تیزی سے پھیلائی جا رہی ہے کہ تاکہ جو نوجوان اس ڈس انفارمیشن سے متاثر ہو رہا ہے وہ کسی طرح مایوس ہو جائے۔ لیکن شایان علی نے بھی ایک تہیہ کیا ہوا ہے کہ اس نے ان چوروں کو کیفر کردار تک پہنچا کے چھوڑنا ہے۔ تو ناظرین، خبر یہ ہے، اور جس کو میں ڈس انفارمیشن کہہ رہا ہوں، کہ بار بار سوشل میڈیا پر یہ خبر پھیلائی جا رہی ہے، اور مجھے بھی کئی جو ہے ممالک سے ہمارے پروگرام کو دیکھنے والوں نے سوال کیا ہے کہ کیا یہ خبر درست ہے۔ اب تک بڑی تیزی سے پھیلی ہے یہ خبر، اور وہ خبر ہے کہ نوجوان شایان علی کو لندن میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایک انتہائی جھوٹی، فیک اور بالکل بدنیتی پر مبنی خبر ہے۔ حالانکہ شایان علی نے تازہ ترین جو کام کیا ہے، جو کارنامہ سر انجام دیا ہے، وہ یہ ہے کہ جج دلاور کے خلاف لندن کے تھانے میں درج ایک رپورٹ کروائی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ان کے غنڈوں اور ان کے پروفیسرز نے شایان علی پر حملہ کیا اور ان کو اپنے جمہوری حق کو ایکسپریس کرنے سے روکا۔ تو شایان علی نے تو اتنی بڑی رپورٹ درج کرائی ہے، اور شایان علی یونیورسٹی آف ہل تک گیا ہے، اس کے ساتھی بھی گئے ہیں، اور جج کے ہوٹل کے باہر بھی، اور ابھی تک جج لندن میں کہیں نظر نہیں آ رہا۔ جج صاحب جو ہیں، ان کی جو لندن میں بے عزتی بج گئی ہے، وہ اب تک سنبھالی نہیں جا رہی۔ لیکن کل میں نے جو پروگرام دکھایا تھا، اس میں میاں نواز شریف کے دو اہم چمچے کڑچے اور جو بھی لفظ آپ ان کے لیے استعمال کر سکیں، اس کو شاپنگ کراتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ آج میں اپنی ٹیم کو کہہ رہا ہوں، انہوں نے تصویر شاید مس کر دی تھی، دوبارہ سے وہ تصویر چلائیں، کہ جس میں دو ایسے لوگ جن میں سے غیر قانونی ہے، اور ایک کیٹ واک کے دوران جو ماڈلز ہوتی ہیں ان کی بیک سٹیج پہ انڈرویئر تبدیل کرتا رہا ہے۔ آج کل نہ جانے میاں نواز شریف کی دھوتی تبدیل کرتا ہے یا کیا مساج کرتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اندر کیا ہوتا ہے۔ تو وہ آج کل بھی میاں نواز شریف کی آنکھ کا تارا بنا ہوا ہے، اور وہ شخص جس کا تعلق قصور سے ہے، اور دوسرا شخص جو اپنے آپ کو بیرسٹر بھی کہتا ہے لوگوں کے سامنے، یہ دونوں جو ہیں وہ جج عادل جو ہمایوں ہے، اس کو ہمایوں دلاور کو لندن میں شاپنگ کراتے ہوئے نظر آئے۔ جی تو ناظرین، آپ نے یہ تصویر دیکھی، اور میں نے آپ کو شایان علی کی صحت، تندرستی اور خیریت کی بھی اطلاع دی کہ کسی قسم کی اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی، لیکن لوگ جو ہیں وہ اس قدر حاسد ہو چکے ہیں، جل چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بذات خود ایسے لوگ ہیں جو شایان علی کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ شایان علی کسی بھی لالچ، دباؤ اور مقصد کے جو ہے بغیر جو ہے صرف اور صرف پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے، عمران خان کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ تو دوسری طرف ناظرین، بڑی خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی نے خان سے ملاقات کی، دونوں بڑے مطمئن نظر آ رہے تھے، اور امپورٹڈ حکومت کے اس گھٹیا اقدامات پر، جس کے سلسلے میں خان صاحب کی گرفتاری ہوئی، کہکے لگاتے رہے کہ آخر ایک دن ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، حق اور باطل ہی کامیاب ہوگا،
اور فتح جو ہے وہ سچ کی ہوگی۔ بڑے اطمینان کے ساتھ ملاقات کی اور بشرا بی بی نے بڑے تیز بہدف نسخے جو ہیں وہ خان صاحب کو بتائے، اور مجھے یقین ہے کہ بشرا بی بی کی جو عبادات کا سلسلہ ہے ان کے نتائج کے سلسلے میں عمران خان منڈے کو جیل سے باہر ہوں گے۔ تیسری بڑی اہم خبر ناظرین جو آپ کے سامنے رکھنی ہے، بڑی مزیدار دلچسپ ہے کہ بن گیا وہ کیا کہتے ہیں پخنڈ، اور اب جو ہے جوتوں میں بٹنے لگی ہے دال، اور دال بھی وہ جو پتلی ہے، جو مولانا فضل الرحمان کو ہضم بھی نہیں ہونی، کیونکہ حال ہی میں تھائی لینڈ سے جو کام کر کے آئے ہیں اس سے ان کی جو ہے تشریف خاصی جو ہے وہ برباد ہوئی ہے، اور ان کو اب تیز دال والی چیزیں، تیز مرچوں والی دال کھانے سے بد ہضمی بھی ہوتی ہے اور مرچیں بھی لگتی ہیں، لہذا آپس میں پڑ گیا پھڈا۔ نگران وزیر اعظم کے لیے راجہ ریاض جو ہیں انہوں نے ایک اور نام تجویز کر دیا ہے جس کا ان کے وہم و گمان میں بھی کوئی خیال نہیں تھا، اور اسی طرح جو ہے شاہ محمود قریشی نے بھی ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ نگران وزیر اعظم اب جو ہے وہ تھوڑا رک کے آئے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کوئی بھی آئے اس کو 90 دن میں انتخابات کرانے چاہیے یا 60 دن میں کرانے چاہیے، لیکن انتخابات کرانے ضرور چاہیے، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ بیلٹ بکس کے پاس جا کر عوام کے اینگر غصے سے ڈرنے کے لیے یہ اب انتخابات سے بھاگیں گے، اور ٹیکنوکریٹ کی حکومت قائم کر کے یہ کچھ عرصہ جو ہے کچھ سال اور گزارنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر ہے کہ ڈالر کی قیمت پاکستان میں اچانک 32 روپے نیچے آ گئی ہے۔ اب دیکھیں کہ کس طرح سے نیچے آ گئی ہے، کیونکہ سودے بازیاں ختم، جو نکالنا تھا نکال لیا، اور اب ذرا پھر آنے والے حالات میں پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنانا ہے، تو لہٰذا وہ پیسہ تو اب ضرورت نہیں رہی، مارکیٹ میں مال زیادہ آ گیا واپس، تو اس لیے قیمت بڑھ گئی۔ اب میرے معاملے کو آپ سمجھ رہے ہیں، طلب اور رسد کا معاملہ ہے۔ پہلے جو ہے طلب بہت تھی، کیونکہ وہ ایئر فورس 1 کے ذریعے ٹرانسفر کی جا رہی تھی، دبئی ٹرانسفر کی جا رہی تھی، مختلف جگہوں پہ ٹرانسفر کی جا رہی تھی۔ اب وہ ٹرانسفر کا سلسلہ رک گیا، ڈالر اپنی اصلی قیمت کی طرف واپس جانا شروع ہو گیا۔ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ معیشت کے جادوگر ڈالر کو کہاں لے کے جاتے ہیں، عوام کے سروں پر گرنے والے بجلی بم کا کیا کرتے ہیں، اس طرح کے اقدامات کیا کرتے ہیں، لیکن یہ بات حقیقت بن چکی ہے کہ دنیا میں اگر 2 لوگ ہیں جن سے یہ ساری حکومت ڈرتی ہے، اور وہ ہے ایک عمران خان، اور یو کے میں ہے وہ شایان علی، اور اس کے بارے میں جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں، فیک خبریں پھیلائی جاتی ہیں کہ خاندان کو تکلیف دی جاتی ہے، کبھی اس کو سکول سے نکلوانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، کبھی اس کی تعلیم کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہیں، اور اب یہ تازہ ترین خبر مریم صفدر میڈیا سیل، جو بکاؤ میڈیا سیل ہے، اس نے چلائی تھی، جس کی ہم نے تردید کر دی۔ شایان علی کی والدہ سے بھی ہماری بات ہوئی ہے، اور بھی لوگوں سے بات ہوئی ہے۔ شایان علی باخریت ہے اور ان کی منجی ٹھوکنے میں بھرپور مصروف ہے، اور ان کے ساتھ سید تسلیم حیدر بھی اپنا حصے کا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور محترمہ ہماری بہن سارہ میر بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے، اور ان سب کے ڈر کی وجہ سے لندن میں ہالیڈیز پر آیا ہوا میری زندگی کا پہلا واقعہ کہ جو لندن میں ہالیڈیز پر آیا ہوا انعام کے طور پر جج پتہ نہیں کہاں چھپ گیا ہے، کس بل میں گھس گیا ہے، کس کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، کہاں بیٹھ کے دیسی پی کر اپنا غم غلط کر رہا ہے، لیکن نوجوان جو ہے اس کے پیچھے ہیں، اور اگر یہ جاتے جاتے بھی ان کے ہتھے آ گیا تو بس پھر اللہ ہی حافظ ہوگا۔ دوسری طرف ایک اور بڑی اہم خاتون جو ہے وہ آئی ہوئی ہے ہنا پرویز بٹ، پاکستان مسلم لیگ نون کی، اور جدہ پیجا ویوز فریزر والے ان کی بیٹی، اور وہ یہاں پر موجود ہے۔ عمران خان کو اکثر گالیوں کا غلیظ جو ہے وہ باتوں کا نشانہ بناتی ہیں، لیکن اگر کبھی مجھے ملی انٹرویو بھی کروں گا، میں ان کے ساتھ استقبال کی بھی کوشش کروں گا، اور ان کو ذرا لندن کے نوجوانوں سے، لندن کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں سے ملوانے کی بھی کوشش کروں گا، تاکہ ان کو اپنی حیثیت کا بھی اندازہ ہو سکے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ کہیں ہنا پرویز بٹ نظر آئے تو نام ہی کافی ہے کہ نعرے لگا دیجیے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیں بھی بتائیے گا، ہم ان کا کوئی مکو ٹھپنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، عمران خان کو جیل میں رکھنا، شایان علی کو گرفتار کرنا ایک انتہائی کٹھن کام ہے۔
جو اس حکومت سے نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کی غیبی مدد آئی ہے سائفر کے سلسلے میں، اب یہ اس کو پڑھواتے پھر رہے ہیں، ترجمہ کرواتے پھر رہے ہیں، اور مجھے تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس خط کو قطری خط کے ساتھ موازنہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ میڈم جو ہیں اس قطری خط کو اپنے جسم کے اوپر والے حصے میں قمیض کے نیچے رکھتی ہیں ہمیشہ، اور اس کے ساتھ موازنہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا یہ بھی وہی محبت خوشبو دیتا ہے جو قطری خط دیتا ہے، یا پھر یہ واقعتاً عمران خان کو اقتدار سے ہٹانے کی دھمکی تھی۔ پاکستان زندہ باد۔